شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 156 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ایک گھڑ سوار جو فوجی معلوم نہیں ہوتا تھا راستے میں کھڑا ملا۔ وہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ جب دونوں سالار اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پہلو میں کر لیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا خبر ہے؟ ابو عبیدہ نے اس سے پوچھا۔ رومی ہمارے منتظر ہیں، گھڑ سوار نے جواب دیا۔ تعداد ہم سے زیادہ ہے، حمص کی طرف دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ گھڑ سوار کوئی شکاری یا اجنبی نہیں تھا، یہ ایک مسلمان جاسوس تھا جو شکاریوں کے بیروپ میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند اور ساتھی بھی آگے گئے ہوئے تھے۔ جاسوسی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھی اور واپس آ کر اپنے سالاروں کو اطلاع دے دی۔ دشمن کے جاسوس بھی آگے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ جاسوسی کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسری طرف کا کوئی جاسوس ان کے علاقے میں نہ آیا ہوا ہو۔ پتہ چل جانے کی صورت میں وہ جاسوس پکڑا یا مارا جاتا تھا۔ ناظرین، اس جاسوس نے سبزہ زار میں جس رومی فوج کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، مورخوں کے مطابق وہ رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے اور وہ رومی فوج آ رہی تھی۔ اس کا سالار شنس ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ نے خالد سے پوچھا، کیا تو یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم ان رومیوں کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں؟ ہماری منزل حمص ہے۔ نہیں، خالد نے جواب دیا، ان دو فوجوں کے ادھر آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دمشق کے راستوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ مجھے دمشق خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اگر رومی دو حصوں میں آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی دو حصوں میں ہو جائیں؟ ابو عبیدہ نے پوچھا، دو حصوں میں ہی ہونا پڑے گا؟ خالد نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی اللہ کرے گا، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ ابو عبیدہ نے کہا، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجاہدین کو بتا دیں؟ خالد رکابوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا۔ مجاہدین اسلام! ابو عبیدہ نے بڑی ہی بلند آواز میں اپنی فوج سے کہا، دشمن نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ کیا تم نے کفر کے پہاڑوں کے سینے چاک نہیں کیے؟ کیا شرک اور ارتداد کی چٹانوں کو تم نے پہلے روندا نہیں؟ یہ رومی لشکر جو ہمارے راستے میں کھڑا ہے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس میں ایمان کی طاقت نہیں جو تم میں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، باطل کے ان پجاریوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی خوشنودی کو اپنے دل میں رکھو اور اپنے آپ کو ایک اور مارکے کے لیے تیار کرو۔ ہم تیار ہیں۔ مجاہدین کے نعرے گرجنے لگے، ہم تیار ہیں، لبیک ابو عبیدہ، لبیک ابو سلیمان۔ ناظرین، ایسا جوش و خروش جس میں گھوڑے بھی کھر مارنے لگے ہوں اور ایسے گرجدار نعرے جیسے مجاہدین کا یہ لشکر تر و تازہ ہو اور پہلی بار کوچ کر رہا ہو، یہ ایمان کی تازگی اور روحوں کا جوش تھا۔ بعض مورخوں نے مرج الروم کی لڑائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی، بعض مورخوں نے مرج الروم کی لڑائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کی جنگی تفصیلات دو یورپی مورخوں نے لکھی ہیں، جن میں ہنری اسمتھ قابل ذکر ہے۔ اس نے اسے جنگی مبصر کی نگاہوں سے دیکھا اور لکھا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق ابو عبیدہ اور خالد نے اپنے دستوں کو الگ کر کے اس طرح تقسیم کر لیا کہ دونوں سالار ایک دوسرے کی مدد کو بھی پہنچ سکے۔ دونوں حصوں کا ہراول مشترک تھا اور ہراول سے آگے دیکھ بھال کا بھی انتظام تھا۔ دونوں سالار اس زمین پر اجنبی تھے، دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ ناظرین، دو مسلمان جاسوسوں کو جو بہت آگے چلے گئے تھے ایک شتر سوار ملا اور رک گیا۔ میرے دوستو، اس نے مسلمان جاسوسوں سے کہا، تم ادھر سے آ رہے ہو اور میں ادھر جا رہا ہوں، سنا ہے ادھر سے مسلمان لشکر آ رہا ہے، اگر تم نے اس لشکر کو دیکھا ہو تو بتا دو، میں راستہ بدل دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اونٹ مجھ سے چھین لیں۔ اور تو یہ بتا کہ آگے کہیں رومی لشکر موجود ہے؟ مسلمان جاسوس نے پوچھا اور کہنے لگا، ہمیں بھی وہی ڈر ہے جو رومی ہم سے گھوڑے چھین لیں گے، رومی لشکر کا تو کہیں نام و نشان نہیں۔ شتر سوار نے جواب دیا، کس نے بتایا ہے تمہیں؟ مرجل روم سے آنے والوں نے، ایک مسلمان جاسوس نے جواب دیا، کسی نے غلط بتایا ہے۔ شتر سوار نے کہا، میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں۔ دونوں مسلمان جاسوس کسی بہروپ میں گھوڑوں پر سوار
سوار تھے۔ ناظرین، ایک نے شتر سوار کی ٹانگ پکڑ کر اتنی زور سے کھینچی کہ وہ اونٹ کی پیٹھ سے زمین پر جا پڑا۔ دونوں مسلمان بڑی تیزی سے گھوڑوں سے کودے اور شتر سوار کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ تلواریں نکال کر نوکیں اس کی شہرگ پر رکھ دی۔ تم عیسائی عرب ہو، ایک جاسوس نے اسے کہا، اور رومیوں کے جاسوس ہو، انکار کرو، ہم تمہارے دونوں بازو کندھوں سے کاٹ دیں گے، مرجل روم کی پوری خبر سناؤ۔ ناظرین، اس نے جان بخشی کے وعدے پر تسلیم کر لیا کہ وہ رومیوں کا جاسوس ہے، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رومی سالار تھیوڈورس اپنے دستے کے ساتھ پہلے ہی مرجل روم میں موجود تھا، اور دوسرا سالار شنس بھی کچھ دیر پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس رومی جاسوس کو پکڑ کر پیچھے لے گئے اور اسے سالار ابو عبیدہ اور سالار خالد کے حوالے کر دیا گیا۔ جب مجاہدین کا لشکر مرجل روم کے سبزہ زار کے قریب گیا تو رومی لشکر دو بڑے حصوں میں لڑائی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے اپنے دستوں کو اس جگہ رومی لشکر کے سامنے روکا جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے، اور خالد نے اپنے دستوں کو رومی سالار شنس کے دستوں کے سامنے صف آرا کیا۔ رومیوں نے کوئی حرکت نہ کی، وہ شاید مسلمانوں کو حملے میں پہل کا موقع دینا چاہتے تھے، لیکن خالد نے پہل نہ کی۔ ابو عبیدہ کو بھی انہوں نے پہلے حملہ نہ کرنے دیا۔ دونوں مسلمان سالار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بھی بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اسے ایک چال سمجھ کر آگے نہ بڑھے۔ سورج غروب ہو گیا، دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور سپاہیوں کو کچھ دیر سونے کی اجازت دے دی گئی۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے عادی تھے، لیکن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، اس لیے خالد ان کی موجودگی میں کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی فطرت میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ ناظرین، خالد بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک وجہ اور تھی جو انہیں بے قرار کرتی جا رہی تھی، یہ شاید ان کی چھٹی حس تھی۔ انہوں نے رومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دشمن سویا نہیں اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ ناظرین، آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا جب خالد اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤ میں خرامہ خرامہ چلتے پڑاؤ سے نکل گئے۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت بہت تھے۔ خالد جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ ناظرین، وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا، کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روکتا۔ شام کے وقت انہوں نے وہاں رومی دستوں کو پڑاؤ ڈالتے دیکھا تھا۔ رات ہی رات وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ اور آگے جا کر انہیں ایسی نشانیاں ملی جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا۔ خالد اس طرف چلے گئے جدھر رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا۔ خالد کو دور سے ہی پتہ چل گیا کہ فوج وہاں موجود ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے اور آگے چلے گئے۔ رومی سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ خالد دشمن کے پڑاؤ کے ارد گرد بڑھتے گئے۔ چاندنی میں انہیں دشمن کا کیمپ دکھائی دے رہا تھا۔ خالد کو یقین ہو گیا کہ رومیوں کی آدھی فوج کہیں چلی گئی ہے۔ خالد بڑی تیزی سے چلتے ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے اور انہیں بتایا کہ رومیوں کی آدھی فوج لاپتہ ہو گئی ہے۔ کہاں چلی گئی ہوگی؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ جہاں بھی گئی ہے، خالد نے کہا، اسے وہیں پہنچانے کے لیے دن میں رومیوں نے لڑائی سے گریز کیا۔ ناظرین، کچھ دیر دونوں سالار اسی پر تبادلہ خیال کرتے رہے کہ رومیوں کی فوج کا ایک حصہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مورخوں کے مطابق یہ سالار تھیوڈورس کے دستے تھے جو چلے گئے تھے، پیچھے سالار شنس رہ گیا تھا۔ اس کے دستوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ صبح ہوتے ہی رومی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو عبیدہ پہلے ہی تیار تھے۔ انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور حملہ دشمن کے پہلوؤں پر کیا تھا۔ خود انہوں نے دشمن کے کل پر نظر رکھی ہوئی تھی جہاں انہیں سالار شنس کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ مجاہدین نے دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کیا اور ابو عبیدہ آگے بڑھے اور شنس کو مقابلے کے لیے للکارا۔
मारा। शुन्नस ने घोड़े को एड़ लगाई और आगे गया। नाज़रीन, अबू उबैदा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसकी तरफ गए। दोनों सालारों ने एक दूसरे पर वार किया और दोनों की तलवारें टकराई। शुन्नस ने जरा दूर जाकर घोड़ा मोड़ा, लेकिन अबू उबैदा ने अपने घोड़े को ज्यादा आगे ना जाने दिया। फौरन ही मोड़कर फिर एड़ लगाई। शुन्नस अभी सीधा भी नहीं हुआ था कि अबू उबैदा की तलवार उसके कंधे पर पड़ी, लेकिन उसकी जिर्रा ने उसे बचा लिया। दोनों के घोड़े फिर दौड़ते एक दूसरे की तरफ आए तो शुन्नस ने वार करने के लिए तलवार ऊपर की। अबू उबैदा ने बर्ची की तरह वार करके तलवार उसकी बगल में उतार दी। जरा ही आगे जाकर घोड़े को मोड़ा। शुन्नस को जख्म परेशान कर रहा था, वो अपने घोड़े को बरवक्त ना मोड़ सका। अबू उबैदा ने उसकी एक टांग पर भरपूर वार किया और टांग काट डाली। शुन्नस गिर रहा था जब अबू उबैदा फिर वापस आए और शुन्नस की गर्दन को ढलका हुआ देखकर गर्दन पर वार किया। शुन्नस का पूरा सर तो ना कटा, लेकिन अलग होकर लटकने लगा। फिर उसकी लाश घोड़े से इस तरह गिरी कि एक पांव रुकाब में फंस गया। अबू उबैदा ने शुन्नस के घोड़े को तलवार की नोक चुभोई। घोड़ा बिदक कर दौड़ पड़ा और अपने सवार की लाश घसीटता फिरा। इसके साथ ही अबू उबैदा ने अपने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमले का हुक्म दे दिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 157 में देखना मत भूलिएगा।